بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارے ساتھ فارمر جوائنٹ چیف اکانومسٹ ظفر الحسن صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی اور آپ میرے پاس آئے, اور میں یہ پبلکلی اس بات کا اعتراف بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میری جرنلزم کی ہسٹری میں ظفر صاحب مانتے نہیں ہیں لیکن یہ میرے استاد رہے ہیں, اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے. بہت سی باتیں انہوں نے اکانومی کے فرنٹ پہ ہمیں سمجھائی ہیں, پڑھائی ہیں, اور لکھتے ہم خود رہے ہیں, لیکن ہمیشہ ان کی گائیڈنس کے حوالے سے بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے. ظفر صاحب تھینک یو ویری مچ, تھینک یو, آپ نے ٹائم دیا. سر جی, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس سال کے گروتھ کے نمبرز کے اوپر ایک کنٹروورسی ہے, یعنی یہ جو ابھی 30 جون کو سال ختم ہو رہا ہے 2024-25, اور اس میں کچھ نمبرز ایسے ہیں جو کہ واقعی کنٹروورشل ہے. فار انسٹنس اگر الیکٹریسٹی جنریشن اور کنسٹرکشن کی کنٹریبیوشن نکال لی جائے تو پاکستان کی گروتھ 2.7 کے بجائے 1.7% پہ آ جاتی ہے. لائف سٹاک کا 2005-6 کا جو ایک ڈیٹا ہے اسی کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا پی بی ایس کے پارٹ پہ کوئی پرابلم ہے, ہماری میتھڈالوجی کے اندر مسئلہ ہے, یا پولیٹیکل اکانومی کا ایشو ہے؟ بنیادی طور پہ پرابلم کہاں پہ ہے؟ اس میں دیکھیں سب سے بڑا پرابلم یہ کہ جب کوارٹرلی نیشنل اکاؤنٹس کیا گیا تو کوارٹرلی نیشنل اکاؤنٹس ظاہر ایک اچھی ڈیولپمنٹ تھی, لیکن اس کا ایک یہ تھا کہ جو اینول کی جو میتھڈالوجی ہے اس میں الیکٹریسٹی کی سبسڈی بھی ایک بجٹڈ نمبر لیا جاتا ہے پچھلے سال کا, اور کنسٹرکشن بھی پی ایس ڈی پی کا بھی پچھلے سال کا جو بجٹڈ نمبر ہے وہ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر فائنل کوارٹر میں وہ میٹریلائز نہیں ہوتے اور جو پی ایس ڈی پی اپنے ٹارگیٹ سے نیچے رہتا ہے اور سبسڈی کا وہ ٹارگیٹ, کیونکہ اس میں سب سے بڑا جو الیکٹریسٹی میں کنٹریبیوشن ہے, یعنی اس کا ویلیو ایڈیڈ تو ایک بڑا چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے, لیکن جو اس کے ویلیو جو سبسڈی کا پارٹ ہے وہ سگنیفیکنٹ ہے. جیسے اس دفعہ بھی کو 1200 ارب روپے جی سر کو رکھا گیا ہے, تو اگر 1200 ارب روپے نکال دیں تو وہ مائنس میں چلا جاتا ہے, اور اگر وہ ڈال دیتے ہیں تو وہ 23% یا 23% گروتھ پہ آ جاتا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا ہے, لیکن وہ الٹیمیٹلی ایڈجسٹ تو ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے سر کہ یہ نمبر جب فورتھ کوارٹر کا ایکچوئل نمبر آئے گا تو یہ ریوائز ہو جائے گا نمبر؟ جی بالکل ریوائز ہو جائے گا. کہاں تک آپ ویسے دیکھتے ہیں؟ اب اگر یہ فرض کریں کہ یہ نمبر ہے کہ 1.2 ٹریلین یا 1200 ارب روپے نہیں دے پاتی گورنمنٹ سبسڈی کی, جو گورنمنٹ بینکوں کے ساتھ ارینجمنٹ بھی کر رہی ہے, جی سر, وہ نہیں دے پاتی تو وہ سبسڈی نارمل پہ آ جائے گی, تو یہ مائنس میں ہو جائے گا نمبر. ٹھیک ہے. اور وہ جو 0.6 پرسنٹیج پوائنٹ جو کنٹریبیوشن ہے پلس میں جو گروتھ میں, وہ اس کا مائنس میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بیسک ایزمپشن ہے, تو بڑا اچھا خاصا فرق پڑے گا. وہ تو میرے خیال میں حکومت فائنل کر چکی ہے سر, اب وہ ٹرانزیکشن کب ہوتی ہے ہاں یہ دیکھنا اگر باقی. 30 جون سے پہلے ہو جاتی ہے تو اس سال کی گروتھ کا حصہ بن جائے گی. لیکن سر پی ایس ڈی پی کا آپ دیکھیں, پی ایس ڈی پی تو جتنا تھا وہ تو پورا یوٹیلائز نہیں ہو رہا. ہاں بالکل, تو وہ پی ایس ڈی پی کا اسی طرح ایڈجسٹ ہوئے گا, اور یہ نارمل پریکٹس ہے. پچھلے سالوں میں بھی آپ دیکھیں, جیسے ہی پچھلے سال کے بجٹ کے نمبر لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو جب نمبر لیے جاتے ہیں بجٹ کے سارے, جیسے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کا فگر جو ہے جو زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوا, 9% گروتھ ہے وہاں پہ. جی سر. اور ایکچوئل میں آپ دیکھیں تو وہ مائنس میں جو ہے وہ گروتھ ہے, سلائٹلی نیگیٹو ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی الٹیمیٹلی ریوائز ہوگا نمبر. ویسے یہ نمبر کو 2.68% کو آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں اکتوبر میں, چونکہ یہ پھر آئے گا نا. ہاں, اگر یہ الیکٹریسٹی والا نہیں ہوتا اور پی ایس ڈی پی اپنے ٹارگیٹ سے نیچے ہوتا ہے, اور جو ایکسپینڈیچر جو اب صورتحال نظر آ رہی کہ ایکسپینڈیچر اتنے نہیں ہو پاتے اگر, تو پھر ظاہر ہے کہ یہ وہی جو پہلے 3 کوارٹر کی کہانی ہے وہی فورتھ کوارٹر کی کہانی. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے سر کہ اگر پہلے 3 کوارٹرز کو آپ دیکھیں تو ایوریج گروتھ میرے خیال میں 1.6 یا 1.7% ہاں 1.7% کے قریب یہ بنتی ہے, ہوگی. اور لاسٹ کوارٹر میں یہ کون سا معجزہ ہے کہ 5.3 ہوگی تو پھر 2.68 پہ پہنچیں گے. ہاں بالکل, لیکن یہ دیکھیں اگر 1200 ارب روپے یہ میٹریلائز ہو جاتی ہے ٹرانزیکشن جو گورنمنٹ کوشش میں لگی ہوئی ہے, جی سر, تو
0.6 تو وہ ایڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو 1.7 میں اگر 0.7 ہوگا تو 2.3 تو پھر بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ میٹریلائز نہیں ہوتا تو پھر یہ نمبر رسک پہ ہے. تو وہ لیکن یہ ہے کہ یہ پروویژنل نمبر ہوتا ہے اور انڈیا میں آپ دیکھیں یہ کوئک اسٹیمیٹ دیے جاتے ہیں تو ایک نارمل سی پریکٹس ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے نمبر, اگر نہیں ہوتے تو پھر یہ. لیکن سر ایک بات آپ مانیں, چھوٹی ایڈجسٹمنٹ جو ہے نا 0.2 0.3 0.4% تک کی ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ 1% گر جائے تو اٹس یعنی 2.68 میں سے اگر 1% سے زیادہ کی آپ کی ریویژن ہو تو یہ تو سگنیفیکینٹ. نہیں دیکھیں پچھلے میں اس میں مثال دوں 2019 میں جی سر جو گروتھ کا نمبر گورنمنٹ نے پروویژنل اناؤنس کیا تھا 3.3. ٹھیک ہے. اور پھر جب یہ سال بعد ریوائز اس وقت اینول ریویژن ہوتی تو اینول ریویژن ہوئی تو وہ میرے خیال میں 1.6 پہ یہ تقریباً ہاف پہ چلا گیا تھا وہ نمبر. ٹھیک ہے. اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں بھی جو فائنل کوارٹر کے جو آؤٹ کم تھے وہ پہلے 3 کوارٹر سے ڈفرینٹ تھے. تو جب نیشنل اکاؤنٹس بن رہی تھی تو وہ 9 منتھس کے ڈیٹا کے بیس پہ 3.3% کا گروتھ آ گیا. ٹھیک ہے. لیکن جب یہ کہ ایکچوئل جو بجٹڈ نمبر اور یہ سارے آئے تو وہ جو وشفل تھنکنگ نکل گئی تو وہ گروتھ کا نمبر ہو گیا. تو مطلب یہ کہ ایڈجسٹمنٹ پہلے بھی ہوتی رہی, ٹھیک تو ہو جائے گی ایڈجسٹمنٹ. اور ابھی تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بلیک اینڈ وائٹ پہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اگر یہ ٹرانزیکشن نہیں ہوتی تو 0.6 نیچے آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے پی ایس ڈی پی کم ہوگا تو وہ بھی 0.4 اس کا کنٹریبیوشن ہے, وہ بھی بائی دیٹ مارجن وہ نیچے آ جائے گا نمبر. تو اس طرح آپ کیلکولیشنس کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا نیچے آئے گا نمبر. اچھا سر, یہ جو لائف سٹاک کا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں پی بی ایس سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم سینسس کے اندر پاپولیشن سینسس کے اندر انوالو تھے تو ہم جو سروس تھے یعنی جو سروس تھے گروتھ کے لیے وہ نہیں کر سکے ٹائم پہ. اگلے سال کا وہ کہتے ہیں کہ اگلے سال کے دوران یہ جو ری بیسنگ ہے یہ جو ہے وہ اگلے سال ہو جائے گی. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ. اور اس میں 2015-16 کی بیس پہ ہم کر رہے ہیں. تو یہ لائف سٹاک میں اس وقت بھی یہ ہوا تھا 2019 میں جب ایکسرسائز ہو رہی تھی تو اس وقت بھی ہمارے سامنے یہ چیلنج تھا کہ جو باقی سارے سروس تو مکمل تھی, لائف سٹاک کا نہیں تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لائف سٹاک 2005-6 کی بیس پہ ہم ابھی تک اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. تو اس وقت یہ کہ 2 رائے تھی کہ یا تو لائف سٹاک کا سروے جیسے پہلے کرتے ہیں ویسے کر لیا جائے, یا اس کو ایگریکلچر کا ایک پورا سینسس کے ساتھ لنک کر دیا جائے. ٹھیک ہے. تو جیسے میری اپنی جو ذاتی رائے ہے کہ میرے خیال میں اس کو الگ کرنا چاہیے تھا, لیکن ابھی پی بی ایس کر رہا ہے اور وہ ایگریکلچر سینسس تو ہو رہا ہے سر. تو وہ جو ایگریکلچر سینسس ہو رہا ہے جس میں مشینری وغیرہ ساری ڈال رہے ہیں تو وہ اب انٹیگریٹڈ وہ سروے کر رہے ہیں. تو وہ سروے ہو جائے گا اور یہ میرے خیال میں اگر نیکسٹ ایئر کی اگر ری بیسنگ ایکسرسائز جس کا پروجیکٹ پی ایس ڈی پی کا حصہ ہے اور اس کے تحت وہ اسٹڈیز ہوں گی ساری, تو کوئی میرے خیال میں 50+ اسٹڈیز ہیں جو ہوں گی, تو اس میں لائف سٹاک کا سروے بھی ایک اچھی ایڈیشن ہو جائے گی. تو وہ اگر ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں نمبر کریکٹ ہو جائے گا. اس دفعہ تھوڑی سچویشن ایسی تھی کہ لائف سٹاک کا جو نمبر ہے وہ کوئی 25 ایئرس کا ہائیسٹ نمبر تھا. اور جو ڈراؤٹ لائک سچویشن تھی اصل میں اس میں بھی تھوڑی سی میتھولوجی کا پرابلم یہ ہے کہ میتھولوجی میں ایک بیسک فلا ہے, اور وہ فلا یہ ہے کہ جو ان پٹ ایڈجسٹمنٹ ہے وہ فڈر کی لی جاتی ہے. اگر یہ فڈر کی پروڈکشن کم ہوتی ہے تو لائف اس کا چارہ ہے, ہاں چارہ مطلب یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ لائف سٹاک نے چارہ جو ہے بہت کم استعمال کیا تو وہ اس کو پازیٹیو نمبر دے دیتا ہے. تو اس دفعہ بھی ایسے ہوا ڈراؤٹ لائک سچویشن کی وجہ سے وہ چونکہ فڈر کم رہا تو فڈر کم تو وہ ان پٹ ایڈجسٹمنٹ باقی تو نمبر جو ہے وہ پورے 2005-6 کی سینسس کے مطابق ہیں, لیکن یہ نمبر چونکہ ریگولر جو ہے وہ کراپ رپورٹنگ سسٹم رپورٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ایک ایب نارمل نمبر آیا ہے. جو اتنا نمبر 4.7 جو ہے اتنا لائف سٹاک میں ہوتا نہیں ہے نارملی, تو اس وجہ سے ایک تھوڑی سی کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ کی اس نمبر ہے. لیکن سر ایک اوور آل آپ مانیں کہ یہ جو گروتھ کا نمبر ہے یہ کیوں کنٹروورشل ہو جاتا ہے؟ اگر آپ اس ساری چیزوں کو نارمل سمجھتے ہیں اور ڈاؤن ورڈ یا اپ ورڈ جو بھی ہو ریویژن ہو جاتی ہے اور یہ آپ کہہ رہے ہیں نارمل پریکٹس ہے,
تو یہ پی بی ایس کے پارٹ پہ پرابلم ہے, کمیونیکیشن کی اسٹریٹجی نہیں ہے, پرابلم کہاں پہ؟ میرے خیال میں جو ہے وہ دنیا میں ساری جگہ پہ ہوتا ہے. مطلب انڈیا میں آپ دیکھیں کہ ایڈجسٹمنٹ اپ ورڈ ڈاؤن ورڈ دونوں طرف ہوتی ٹھیک ہے. اور نارمل پریکٹس ہے جب فائنل کوارٹر کے آپ اسٹیمیٹ لیتے ہیں, اور یہاں پہ اب ہمارے یہاں تھوڑی سی پریکٹس ڈفرینٹ ہوگی ہے, کیونکہ ابھی تک ہم عادی ہیں وہی اینول اکاؤنٹس کے, اور اینول اکاؤنٹ کی میتھولوجی تھوڑی سی ڈفرینٹ اگر ہو جاتی ہے کوارٹرلی نیشنل اکاؤنٹ سے, اس کی وجہ سے کنفیوژن زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ ایک نارمل سی ایکسرسائز ہوتی تو شاید اتنی کنفیوژن نہیں ہوتی. تو لیکن ایک غلطی اور بھی مانیں سر, اب مجھے بتائیں پی بی ایس میں, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں نیشنل اکاؤنٹس کا ممبر نہیں ہے. ہاں مجھے بتائیں کہ اگر آپ کیا پاکستان میں کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں؟ میں اس بات کو نہیں مانتا. ہاں یہ بات ہے کہ آپ الائنڈ لوگ چاہتے ہیں, کمپیٹنٹ لوگوں کی کمی نہیں ہے. تو آپ اگر پلاننگ کمیشن کے ممبرس کو اسپیشل پے اسکیلز دے سکتے ہیں, تو آپ پی بی ایس میں بھی اچھے لوگوں کو لے کر آئیں, اچھے لوگوں کو انڈکٹ کریں, تاکہ جو آپ کی بنیادی چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہوں. ڈیٹا غلط ہوگا, ڈیٹا ٹھیک نہیں ہوگا, کریڈیبلٹی نہیں ہوگی, تو اس پہ سوالات تو کھڑے ہوں گے. ہاں یہ ہے کہ جو ممبر جو 5 ہوتے ہیں اس میں صرف ایک ممبر ایگزسٹ کرتا ہے, 4 ممبر ایبسنٹ ہیں, تو نیشنل اکاؤنٹس کا ممبر بھی ایک وہ ہے. اب یہ کہ یہ نہیں ہے کہ ریکروٹمنٹ اگر ہو جاتی, اور یہ مطلب الائٹ کا تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا الائٹ بندے لانا, تو وہ ظاہر ہے کہ جو پروسیجر ہماری ریکروٹمنٹ کا ہے وہ کوئی اتنا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا. وہ چاہے کوئی بھی ممبر ہوں, پلاننگ کمیشن کے ممبر ہوں, اگر منسٹر میرٹ پہ رکھنا چاہے تو میرٹ پہ رکھ لیتے ہیں, اور منسٹر اگر اس کو مینیپولیٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. تو اسی طرح بی بی ایس بھی جو ہے وہ مطلب ایک اٹانومس ریکروٹمنٹ ہونا چاہے تو ہو سکتی ہیں. تو وہ میرے خیال میں ایک ایشو ہے کہ چونکہ باقی پلاننگ کمیشن کے ممبر اپ گریڈ ہوئے ہیں, تو اب یہ کہ پی بی اپ گریڈ سے مراد ہے کہ اسپیشل پے اسکیلز ایم پی 1 سے ہاں ایس پی 1 پہ گئے ہیں. تو اب سر سیلری کا کتنا فرق ہے؟ ہاں سیلری کا تقریباً ڈبل ہو چکی ہے, مطلب مور دین ڈبل. یعنی اگر کوئی پہلے 10 لاکھ لے رہا تھا تو 20 لاکھ 8-9 25 لے رہا تھا, 10 لاکھ لے رہا تھا وہ 20 پہ آ گیا. مطلب تو وہ ایک تھوڑا سا مطلب یہ کہ زیادہ, تو اب یہ کہ پی بی ایس والے چاہتے ہیں کہ ہم بھی بیسٹ, چونکہ وہ لیتے ہیں وہ بڑی تھوڑی سیلری میں لیتے ہیں. اس وقت جو گریڈ 20 کی سیلری اس سے بھی کم سیلری میں جو ہے ممبر, چونکہ ایم پی 2 میں ہوتا ہے. تو پی بی ایس میں بھی چیف اسٹیٹیشین نے کوئی ایک کیس موو کیا ہوا ہے کہ اس کو بھی جو ہے وہ کم سے کم ایم پی 1 پہ کر دیں. صحیح ہے. تو وہ ایم پی 1 پہ کرنے پہ, لیکن میرے خیال میں گورنمنٹ اگر توجہ دیتی تو یہ مسئلہ بھی سارٹ آؤٹ ہونے میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا. تو یہ ہے کہ سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے, اور وہ اگر ممبر ہو یا نہ ہو وہ ہو جاتی ہیں چیزیں, تو خیر کوئی اتنا. اچھا سر, میں پولیٹیکل سوال تو آپ سے نہیں پوچھوں گا, لیکن ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں. اگر آپ پچھلے 5-10 سال میں اکنامک پرفارمنس کو دیکھیں تو آپ کس ایرا کی پرفارمنس کو بہتر سمجھتے ہیں, ارسپیکٹو آف اینی پولیٹیکل ڈیوائڈ, جسٹ ان ٹرمز آف یعنی اکنامک نمبرز کیا بتاتے ہیں سر؟ اس میں دیکھیں یہ چونکہ جو ایکسکلوسیولی گورنمنٹ کی بجائے دیکھیں پھر انٹرنیشنل سچویشن بھی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی. اب اس میں بہت سے کنٹریبیوٹری فیکٹر ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی, آئی ایم ایف پروگرام تقریباً ہر دور میں رہا ہے. مطلب ہر گورنمنٹ کے جیسے ہی ٹینیور شروع ہوتا ہے تو ٹینیور کے شروع کے ساتھ ہی ایک آئی ایم ایف کا پروگرام اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. بالکل. اور وہی پالیسیز ہوتی ہیں. آئی ایم ایف اگر 88 کا اگر آپ پروگرام اٹھا کے دیکھیں, یا 2019 کا دیکھیں, یا 23 یا 25 کا دیکھیں, تو تقریباً وہ ایک ہی چیز ہے. ان کا فوکس وہی ہے کہ جناب اسٹیبلائزیشن پہ ون شو فٹس فار آل. ہاں بالکل ایک ہی طرح کی بھی. آپ نے براڈنگ آف ٹیکس بیس, یہی سارے جارگنز کے سبسڈیز کو ختم کریں, اور یہی چیزیں جو نا ساری کی ساری وہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے خیال میں جو ہے وہ کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے. ہاں یہ کہ کئی دفعہ انٹرنیشنل جیسے 14 سے لے کے اور 16 تک تقریباً 3 سال پرائسز بہت نیچے گئے حال میں. بالکل وہ آئل بوننزا تھا سر. وہ آئل بوننزا, اور اس کو شاید اس طرح یوز نہیں کیا گیا جو مطلب یہ $32 بلین کا ایک ونڈ فال گین ملا پاکستان کو. اگر آئل پرائسز نہ گرتی تو کوئی $32 بلین آپ ایڈ کرتے کرنٹ اکاؤنٹ میں, اس سے ڈیٹ میں ایڈ کرتے,
تو وہ ایک بڑی ڈفرینٹ ہوتی، تو وہ ایک اسٹیبلائزیشن کو بڑا ہیلپ کیا. ابھی جو انٹرنیشنل پرائسز نیچے ہیں تو اس نے بھی ایک ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کی ہے پچھلے سال میں. اور میرے خیال میں جو 18 سے اگر 22 کو اگر دیکھتے ہیں تو اس میں کووڈ کے 2 سال تو ایک ایب نارمل، پھر جو 2019 میں جو 2018 میں کرنٹ اکاؤنٹ بہت ہائی تھا $20 بلین، اس کی ایڈجسٹمنٹ وہ بھی تو لگائیں تھے. لیکن یہ ہے کہ 21-22 میں ایک اچھی مطلب یہ کہ بلڈ اپ ہوئی تھی، اور اس میں میرے خیال میں پولیٹیکل تھوڑی سی اس کی وجہ سے تھوڑی ڈیمپننگ افیکٹ آئے. اب یہ تھوڑا سا اسٹیبلائز ہو رہی ہیں چیزیں، تو مے بی یہ اسٹیبلائزیشن تھوڑا سا ہیلپ کرے. لیکن یہ پاکستان کو ابھی گروتھ کی طرف جانا چاہیے کہ گروتھ پہ فوکس کریں. وہ آپ کی ڈیٹ کرنگ کیپیسٹی بھی بڑھائے گی، آپ کی جو ہے نا ٹیکسز بھی اور پائی بھی، ساری چیزیں گروتھ سے لنک ہونی چاہیے. جب ہم IMF کے پروگرام میں ہوتے ہیں، وہ کسی بھی پیریڈ کو ہو، وہ گروتھ پہ فوکس نہیں کرتا، وہ اسٹیبلائزیشن بھی کرتا ہے بلکہ گروتھ کو نقصان پہنچاتا ہے. اچھا سر، اگر اب اس بجٹ پہ آ جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگلے سال کا جو گروتھ کا ٹارگٹ ہے وہ 4.2% ہے، اور جو انفلیشن ہے CPI بیسڈ انفلیشن وہ 7.5% ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم جب 4% یا 5% کی حد کے اندر جاتے ہیں تو پھر ہمارے وہ جو بوم بس سائیکل ہے، یعنی آپ کا ٹوئن ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ گروتھ کا کون سا ایسا پارٹ ہے؟ حکومت تو یہ کہتی ہے کہ آپ DNA چینج کر رہے ہیں، لیکن مجھے DNA چینج ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا سر. اس پہ ہم ہو بھی نہیں سکتا، چونکہ دیکھیں ہماری پروڈکٹیو کیپیسٹی، سب سے بڑا گیپ پروڈکٹیوٹی کا ہے. جب پروڈکٹیوٹی ہوگی آپ کی ریلائنس جو ہے نا امپورٹیڈ گڈس پہ بنے گی. اگر اب دیکھیں جو PSDP کا سائز جس طرح پچھلی دفعہ اگر 1100 بلین کو اگر مان لیتے ہیں، تو اب اگر 1 ٹریلین پہ کیا گیا ہے تو وہاں پہ بھی ایک سگنیفیکنٹ آپ کو ایڈجسٹمنٹ محسوس ہوتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اب ایکسپینشنری پالیسی کی طرف نہیں جائے گی. اور انفارچونیٹلی ہماری جو گروتھ ہے وہ آتی ہی ایکسپینشنری فسکل پالیسی ہوتی ہے. مطلب 77 ایئر سے یہ سیدھی سی بات ہے، پیسے پھینکیں گے تو گروتھ ہوگی. سیدھی ہاں بالکل، سیدھی بات. مطلب یہی ہے کہ ہم جو ہے پروڈکٹیوٹی لیڈ گروتھ پہ نہیں جا رہے. تو یا تو اب DNA چینج کرنے کے لیے آپ کو پورا نیشنل انوویشن سسٹم کو اور پروڈکشن پروسیس کی ری انجینئرنگ کو پورا ایک انسینٹیوائز کرنا ہوگا. وہ ہم انفارچونیٹلی جو ہے وہ کہیں پہ اس بجٹ میں بھی نظر نہیں آ رہا، اور پاس میں بھی ہمیں نظر نہیں آیا. تو اور یہ ہے کہ اب پاکستان میں کوئی بھی گروتھ کا جو بیلنس آف پیمنٹ کنسٹریٹ گروتھ سے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہو، اور اس لانگ ٹرم پالیسی میں کنسسٹنسی کے ساتھ پروڈکٹیوٹی کو فوکس کیا جائے. پروڈکٹیوٹی کے آڈٹس ہوں، پروڈکٹیوٹی کو انسینٹیو ہو، جو بھی انڈسٹری پروڈکٹیوٹی کو بوسٹ دے رہی ہے اس کو ٹیکس میں کرنٹ دی جائے. آپ دیکھیں، آپ سیکٹر میں رہے ہیں، پبلک سیکٹر میں، یہاں پہ تو پاکستان میں جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ بھی کامیابی اس کو سمجھتا ہے کہ کتنی سبسڈی، کتنے یعنی ڈول آؤٹس. مثلا ٹیکسٹائل کو لے لیں سر، مطلب میں تو دیکھتا ہوں جن سالوں میں ان کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے اتنی ان کی سبسڈی بڑھ جاتی ہے، اسی کے ایکویلنٹ جو ہے وہ اپنی ایکسپورٹ بڑھا کے دکھا دیتے ہیں. تو مطلب پبلک سیکٹر کے اندر تو پرابلمز ہیں، یہاں پہ تو پرائیویٹ سیکٹر کا بھی برا ہی حال ہے. اس میں وجہ کہ ایز سچ ہمارا اس طرح جو ہے یہ پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر ہے نہیں، یہ سارا انسینٹیو پہ ڈپینڈنٹ ہے. یہ کمپیٹیٹیو ورلڈ میں نہیں رہتا، اس کو کمپٹیشن سے آپ ایکسپوز نہیں کرتے. اب یہ کہ اپنا مینوفیکچرنگ ہمارا ٹیکسٹائل سب سے بڑا، مطلب ایکسپورٹ میں دیکھیں 65% سے اوپر جو ہے ٹیکسٹائل ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ٹیکسٹائل ہے کیا؟ اب ریڈی میڈ گارمنٹس بہت تھوڑا سا پارٹ ہے اس کا، اور جو ہائر اینڈ کے یہ فیشن ڈیزائننگ اور اس قسم کے ہیں وہ کوئی اتنے زیادہ نہیں ہیں ہمارے یہاں. جو ہائر اینڈ کے پروڈکٹس جو ہے نا وہ نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈسٹری میں کوئی ایسا انسینٹیو نہیں ہے. تو اس میں بلکہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں نارملی کنٹراڈکٹری ہوتی ہیں، کہ جو مطلب یہ پروڈکٹی کو ریزیڈیوس کرنے میں اس دفعہ ایک چیز بجٹ میں یہ ٹیرف ریشنلائزیشن کی مطلب بات تو کی، یہ ہے اگر یہ سکسیزفل رہتا ہے تو ایکسپورٹ کو ایک انسینٹیو ملے گا.
ایسے آپ کے خیال میں کیسے ملے گا سر؟ اگر فرض کریں ہم لگژری آئٹمس، گاڑیاں اور بہت سی چیزیں، میرے پاس پیسے زیادہ ہیں، میں اس کے لیے کنزمپشن والی چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دوں تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک اسٹڈی اس کے اندر ہے، اور آپ اس بارے میں بتائیے گا کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہیں ہماری امپورٹس کے لیے. ایک تو را مٹیریل، مشینری اور انٹرمیڈیٹری گڈس. تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو امپورٹس کو بار کریں اور ایکسپورٹس کو بڑھائیں؟ اب دیکھیں نا، ہم جو ہے اس وقت اصل میں جو ڈائنگ انڈسٹری ہے، جیسے ان ایفیشنسی کو ہم فنڈ کر رہے ہیں. جیسے آٹو انڈسٹری کی مثال لے لیں. آٹو انڈسٹری جس طرح کے پروڈکٹس ہمیں دے رہی ہے، اس طرح کے اگر وہ 5 سال کی گاڑی آپ الاؤ کر دیتے ہیں تو لوگ ان سے بھاگ کے جو ہے نا ایک مل جاتی ہیں، ایک آلٹرنیٹ پہ جائیں گے. تو الٹرنیٹ پہ جائیں گے تو وہ اس کو، یہ جو 3 آپ کے جو ہے نا وہ برانڈز ہیں، اس سے آپ نکلیں گے تو میرے خیال میں ایک انسینٹیو، تھوڑا سا ان پہ بھی پریشر آئے گا نا، کمپٹیٹیو ورلڈ کے سامنے بالکل آپ ایکسپوز ہوں گے. تو یہ ایک انڈسٹری میں ان ایفیشنسی کے لیے، گینز کے لیے، کمپٹیشن کے لیے ان کو تھوڑا بہتر کرنا پڑے گا. جب امپورٹ الاؤ ہوئی تھی، مطلب ایک ایسی ہے کہ جس نے کوئی 15 سال سے کوئی انوویشن نہیں کی تھی، ایک ہماری کار نے، تو وہ 15 سال سے ایک ہی ماڈل چلائے جا رہے تھے صرف لائٹ چینج کر کے. یہ جب یہ کمپٹیٹیو ورلڈ کو ایکسپوز ہوئے تو کم سے کم تھوڑا سا انہوں نے ریفائن کرنے کی کوشش کی، انوویشن کی. تو اسی طرح مطلب ہمارے ہاں جو ہے یہ کار انڈسٹری ایکسپوز ہوگی، اسی طرح ہماری انڈسٹری کو ایکسپوز کرنے کی زیادہ ضرورت ہے گلوبل کمپٹیشن کے ساتھ. اور کمپٹیشن کے ایک اپنے نمبر ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس کی جو چیزیں ہیں، تو اور انٹری اور ایگزٹ کو آسان بنائیں، وہ چیزیں ضروری ہیں. اس کے بغیر یہ جو ٹیرف ریشنلائزیشن کے الون کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا سر، اس بات کا آپ جواب دینا چاہیں تو دیں، نہیں دینا چاہیں تو نہ دیں. اڑان پاکستان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا، اڑان والے ادھر کچھ اور کہہ رہے ہیں، اسٹیفن ڈرکن جو ہے، جو یو کے کا کنسلٹنٹ ہے، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر آفس پتہ نہیں کس کی بات سن رہے ہیں. یہ میکنزم کرتے کیسے ہیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ اس میں یہ کہ کوشش تو کی گئی تھی کہ ان دونوں کو ایک جگہ پہ ملا دیا جائے، مرج کر کے جو ہے، اور مطلب جو اڑان پاکستان میں جتنے بھی جو ٹارگٹس رکھے گئے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو دونوں کے ٹارگٹس سیم ہیں. یعنی ایکسپورٹ کا اگر $63 بلین کا ہے تو وہاں بھی $63 بلین کا ہے. تو کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ان کو مرج کرنے کی کوشش تو کی گئی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ بجٹ میکنگ پروسیس میں اصل میں یہی پرابلم ہمارے ساتھ ویژن 2025 میں ہوا تھا کہ 5 سال کے بجٹ میں کہیں ذکر نہیں ہوا تھا ویژن 2025 کا. اور ابھی اس دفعہ بھی اڑان پاکستان کا اس طرح ریفرنس یا مطلب کچھ بھی نہیں ہے. ایکسپورٹس کے جو انیشیٹو تھے، اس میں سوائے ٹیرف ریشنلائزیشن کے اس طرح کا جو ایکسپورٹ کو وہ نہیں کیا گیا. مطلب اگر 5 ایز پہ جو مشتمل جو چیزیں دیکھیں، آپ ایکویٹی پہ چلے جائیں تو وہاں پہ کوئی خاص ایکویٹی کے اقدامات بھی نظر نہیں آئیں گے، پروڈکٹیوٹی کے نظر نہیں آئیں گے، کوئی انسینٹیو اس طرح کے نہیں آئیں گے. اب یہ ہے کہ 3-4 سینٹر جو پلاننگ کمیشن کہتا ہے کہ جو کہ زمانے میں اس نے مختلف یونیورسٹیز میں قائم کی، اس سے انوویشن آ جائے گی تو وہ نہیں آئے گی. اس کو بہت زیادہ ڈیپ روٹڈ جانا پڑے گا نچلے پورے نیشنل انوویشن سسٹم میں. اور بجٹ آپ کا ایک پالیسی ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور وہ ایک پورے سال میں سارے مطلب جو ایلوکیٹو ایفیشنسی آپ نے کہاں ریسورسز ایلوکیٹ کرنے ہیں، کہاں سے ریسورسز نکالنے ہیں، یہ سارے بجٹ میں آتی ہے اسٹریٹجی. لیکن اگر اڑان پاکستان کو یا ایون نیشنل ٹرانسفارمیشن پلان کو دیکھیں، ان دونوں کو کہیں بجٹ میں نظر نہیں آ رہا. مجھے صرف یہ کہ ٹیرف ریشنلائزیشن کے علاوہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو دونوں میں سے کسی کو بھی سپورٹیو ہو، نہ اڑان کو نہ نیشنل ٹرانسفارمیشن پلان. اچھا سر، آخری بات میں یہ بڑی ضروری ہے آپ سے پوچھنی، یہ جو براڈننگ آف ٹیکس بیس ہے سر، 28-29 سال ہو گئے مجھے جرنلزم کرتے ہوئے. یہ براڈننگ آف ٹیکس بیس ہوگی جہاں پہ ریٹیلرز کے اوپر نون لیگ نے ٹیکس نہیں لگانا، ایگریکلچر انکم کے اوپر پیپلز پارٹی ٹیکس نہیں اس میں کرنا چاہتی، تو مطلب واپس آ کے میں سیلری کلاس اور مینوفیکچرنگ جو فارمل ہے اسی کا خون چوسنا ہے. کرنا کیا ہے آگے، یہ ملک کیسے چلانے ہیں؟ یہ ہے کہ جو براڈننگ کا جو لفظ ہمیں تھوڑا سا بڑا مس انٹرپریٹ
IMF کے آپ دیکھیں 88 سے ہر پروگرام کا بیسک تھیم جو یہی رہا ہے. اور IMF کے جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام جو ورلڈ میں چلے ہیں ان کی ایک اپنی اسٹڈی ہے جس میں کچھ 60 کنٹریز کو انہوں نے اسٹڈی کیا ہے، جو 60 پروگرامز کو. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو ایڈجسٹمنٹ چونکہ دو طریقہ سے ہوتی ہے، یا تو آپ ریونیو کو بڑھائیں یا ایکسپینڈیچر کو کٹ کریں. نارملی IMF کے زیادہ تر پروگرام ایکسپینڈیچر سلیشنگ پہ زیادہ فوکس رہے ہیں. اور جب آپ پش کرتے ہیں کہ کہیں سے کچھ تھوڑا سا نکالیں ریونیو سائڈ پہ اور وداؤٹ ڈسٹربنگ اسٹیٹس کو، تو پھر آخر میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو مل جائے کہ آپ 1% سیل ٹیکس بڑھا دیں، کوئی کسٹم ڈیوٹی بڑھا دیں، کہیں پہ کچھ بڑھا دیں، کوئی سپر ٹیکس لگا دیں، کوئی ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیں، تو براڈننگ کا سارا مقصد فوت ہو جاتا ہے. یہ ہے کہ ٹیکس کی پالیسی ہمیں لانگ ٹرم دینی ہوگی تاکہ انویسٹمنٹ کے سارے ڈیسیجن اس سے الائن ہو کے اگلے 10 سال کے لیے، میں اگر انویسٹر ہوں تو 10 سال کے لیے میں ٹیکس کی پالیسی دیکھیں کہ اس ملک میں ٹیکس لگتا کس بیس پہ ہے. ابھی یہ تو یہاں پہ خواہش پہ لگتا ہے سر، اور ایسے لا دیا دستے ہٹا دو. ابھی پورے مطلب آپ دیکھیں کوئی ٹیکس کی پالیسی پچھلے 77 ایئرز میں ابھی تو کوئی پالیسی ہی نہیں ہے. ہماری پالیسی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ادھر تھوڑا سا ایڈجسٹ کرو، ادھر ایڈجسٹ کرو. یہ صرف جو ہے نا وہ یہ چیز میرے خیال میں براڈننگ کے کنٹراڈکٹری ہے. اسی وجہ سے 88 آنورڈ جو ہے ہماری تمام براڈننگ کی ایفرٹس جو فیل ہو رہی ہیں. ہم ٹیکس ٹو GDP ریشو وہیں کھڑا ہوا ہے، گروتھ کو ہرٹ کرتا ہے اور مطلب جو ہے پروفیشنلزم کو ہرٹ کر رہا ہے کہ ایک آدمی سے اگر 50% سے زیادہ اس کی انکم کا آپ ٹیکس کی صورت میں لے لیں گے. چونکہ دیکھیں پریکٹیکلی اگر آپ کسی کو ٹیکس کرتے ہیں 35% اور 35% اگر میں سیلری کا دے دیتا ہوں، اس کے بعد ہر چیز پہ میں 18% GST دوں گا تو 53% میرا ٹیکس میں چلا گیا. ان ریٹرن مجھے مل کیا رہے ہیں؟ میں ایجوکیشن پرائیویٹ لے رہا ہوں، ہیلتھ پرائیویٹ لے رہا ہوں، روڈ پہ جو بھاری قسم کے میں ٹول ٹیکس دے رہا ہوں، استعمال کرتا ہوں. تو وہ ساری چیزیں اگر جو ہیں تو پھر میں ہر چیز پہ میں ٹیکس، پھر ٹول ٹیکس یہ وہ بھی بڑے ایکسٹاشنری ہیں. مطلب جو آپ چلے جائیں کسی موٹر وے پہ چلے جائیں، جو ہمیں موٹر ویز دیے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں، تو اس میں ٹیکس بڑے ہیوی ہیں. تو ایک بندہ سیلری پہ بھی ٹیکس دے رہا ہے، کنزمپشن پہ بھی ٹیکس دے رہا ہے، پھر موٹر وے پہ بھی ٹیکس دے رہا ہے، تو ریٹرن میں آپ کچھ نہیں دے رہے ہیں. سیکیورٹی آپ نے پرائیویٹ گارڈ بٹھایا ہوا ہے، تو مطلب کہ اسٹیٹ سے کوئی چیز اس کو مل نہیں رہی. تو اس براڈننگ کے کو میرے خیال میں جو ہے نا ایک ٹیکس پالیسی بنا دیں جو کہ 10 ایئر کے لیے ٹیکس پالیسی رہے گی. اس میں کوئی چینج نہیں ہوگی، چاہے گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، ایکس پارٹی آتی ہے، وائی پارٹی آتی ہے، وہ ٹیکس کی پالیسی کو دیکھتے ہیں. اگر جو لانگ ٹرم جنہوں نے ڈیسیجن لینے ہیں وہ کر لے لیں تاکہ وہ کوئی گروتھ کو سپورٹ ملنی ہے تو ملے. یہ چیزیں ہمیں کرنا ہوں گی. سر تھینک یو ویری مچ. آپ نے ٹائم دیا اور میں پبلکلی آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وقتاً فوقتاً ہمیں آپ انلائٹن کریں، دیکھنے والوں کو بھی انلائٹن کرتے رہیے. تو آپ کو میں کرتا رہوں گا، کم از کم مہینے میں 1-2 دفعہ آپ سے ضرور جو ہے تھینک یو. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں. جی مہتاب صاحب تھینک یو سر. میں دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس کی شیئرنگ کیجیے اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. تھینک یو.